یہ پروگرام امریکن پاکستانی پبلک افیئرز کمیٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکی سیاست میں پاکستانیوں کی شمولیت کی خواہاں تنظیم AP پیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں عالمہ انیلہ فتح۔ ہم عشرۂ مغفرت میں ہیں، اور جیسا کہ کل ہم نے بات کی تھی توبہ و استغفار قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہمارا آج کا موضوع بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ یعنی ہمارے آج کا موضوع کا عنوان ہے توابین، یعنی جو توبہ کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ رب العزت کن انعامات سے نوازتا ہے، ان کے لیے اللہ کے دربار میں کیا چیزیں ایسی رکھی گئی ہیں کہ جس سے توبہ کرنے والا خوش ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ آج ہم اس عنوان پر بات کریں گے۔ محترم ناظرین، توبہ اور استغفار کا سب سے اہم فائدہ، یا ہم اگر اس کی فضیلت بیان کریں تو وہ جو توابین ہوتے ہیں، جو توبہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو سب سے اہم، ایک مسلمان اور مومن کے لیے جو چیز سب سے اہم ہوتی ہے رضا الہی ہوتی ہے، اور توبہ استغفار رضا الہی کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے، یعنی جو طہارت اختیار کرتے ہیں، جو قلب و باطن کو بھی صاف رکھتے ہیں، جو اپنے ظاہری جسم کو بھی صاف رکھتے ہیں، ان سے بھی محبت فرماتا ہے، اور جو توبہ کرتے ہیں ظاہری اور باطنی، خلوص نیت، خلوص دل کے ساتھ جو توبہ کرتے ہیں، اللہ ان سے بھی محبت فرماتا ہے۔ یہاں ہم اپنے چشم تصور میں یہ دیکھیں کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے بہن و بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، عزیز و اقارب سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں، تو ہم ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ہماری محبت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس سے محبت کریں باقی سب بھی اس کی تعریف کریں، اس سے محبت کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کسی مشکل میں نہ آئے، وہ کسی پریشانی میں نہ آئے، وہ کسی آزمائش میں نہ آئے۔ تو یہ تو ایک عام انسان کی محبت ہے، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ وہ رب جب بندے سے محبت کرے گا، اس کی محبت کا عالم، اس کی محبت کا انداز کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے مفہوم حدیث بیان کرے کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے بے حد خوش ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی خوشی کا عالم یہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی جنگل میں اپنی سواری کے ساتھ گیا ہو اور ساز و سامان اس سواری کے ساتھ ہو، مگر وہ سواری گم ہو چکی ہے اور وہ جنگل میں تلاش کر کر کے تھک جائے اور کسی درخت کے نیچے جا کر لیٹ جائے، اور جب اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کی سواری اس کے قریب موجود ہے۔ جب وہ تنہا تھا تو سواری غائب ہو چکی تھی، مگر اب وہ سواری اس کے سامنے ہے۔ جو جتنی خوشی اس شخص کو ہوتی ہے، اور وہ اظہار مسرت و اظہار خوشی میں یہ کہہ اٹھتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا مالک، تو میرا بندہ، یعنی اظہار مسرت و خوشی میں اس کے الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اتنی خوشی اللہ پاک کو ہوتی ہے کہ جب بندہ اس سے استغفار کرتا ہے، جب بندہ اس سے توبہ کرتا ہے، جب بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے اور رجوع کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرتے تو اللہ پاک گناہ نہ کرتے تو اللہ پاک تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آتا جو گناہ کرتی، اور اللہ اس کو معاف فرماتا۔ یعنی اللہ کی رحمت، اللہ اتنا کریم ہے، غفور الرحیم ہے کہ وہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ مغفرت اور طلب کریں۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں، اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہرگز نہ لیں کہ ہم قصداً گناہ کریں، نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے ہم قصداً گناہ نہ کریں، بلکہ چاہے ہم گناہ کریں یا ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے کوئی گناہ نہ کیا، پھر بھی ہمیں اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے، پھر بھی ہم نے توبہ استغفار کرنی ہے، کیونکہ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں۔
ہم اس کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ہم اس کی رحمت، اس کے کرم، اس کے فضل کے مطابق اپنی زندگیاں، مطلب وہ کرم فضل کر رہا ہے مگر ہم اس کے احکامات کے مطابق زندگیاں نہیں گزار رہے. تو لہٰذا توبہ استغفار اللہ تعالیٰ کی محبت، رضا الہی کا سبب بنتا ہے. پھر آگے آئے تو توبہ استغفار بخشش اور مغفرت کا بھی سبب بنتا ہے. ایک مسلمان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اللہ پاک بخش دے اسے، یعنی اس کی آخرت آسان ہو جائے، اس کا روز محشر آسان ہو جائے. جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے اس کے لیے سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فمن تابا، پس جس نے توبہ کی، من بعد ظلمہ، ظلم کے بعد جس نے توبہ کر لی، واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، کہ جس نے ظلم کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کے سے توبہ استغفار کر لیا، تو ان اللہ، بے شک اللہ غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. یعنی اللہ پاک جا بجا ہمیں ترغیب دے رہا ہے، ہمیں فوائد ثمرات بتا کر راغب کر رہا ہے کہ میرے دربار میں آؤ تاکہ میں تمہیں اپنے انعامات سے نوازوں. پھر اسی طرح یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ جو ظلم کے بعد انسان نے توبہ کی تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس پر رحمت کے ساتھ رجوع کرتا ہے. یعنی اس آیت کریمہ کے ترجمے میں یہ آتا ہے کہ اللہ اس سے رحمت کے ساتھ رجوع کرتا ہے. ایک بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، دوسرا اگر بندہ صدق دل سے توبہ ظلم کے بعد کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس سے رجوع کرتا ہے. بندے کی رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بخشش طلب کرتا ہے، بندہ مغفرت طلب کرتا ہے. اور اللہ کی رجوع کرنے کا بندے سے مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ اسے بخشش دیتا ہے، اللہ اسے مغفرت دیتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے، اپنے کرم کے، اپنے انعامات کے، اپنے فیض و برکات کے دروازے کھول دیتا ہے. مگر شرط صدق دل اور توبہ و استغفار ہے. اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص بستر پر جاتے ہوئے 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ قائم رہنے والا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس 3 مرتبہ کے پڑھنے سے، صدق دل کے پڑھنے سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، چاہے وہ گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں، یا وہ گناہ دنیا کے دنوں کے برابر ہوں، یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں. اللہ اتنا رحیم ہے کہ وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح ان احادیث اور آیات کریمہ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ماہ مقدس میں اور اس بابرکت عشرے میں اپنا احتساب کریں، اپنی طرف رجوع کریں، اپنے دل کی طرف رجوع کریں، اور پھر دیکھیں کہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، ہم توبہ کے کس درجے پہ ہیں. جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ ہم عوام الناس کے درجے میں ہیں، یا ہم خاص لوگوں کے درجے میں ہیں، یا ہم اس سے بھی اوپر کے لوگوں کے درجے میں، یعنی خاص الخاص لوگوں کے درجے میں. یہاں ایک واقعہ ذکر کرتے چلوں، اور بتانے کا مقصد یہ ہے محترم ناظرین کہ ان سے ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے اور ہمیں تقویت بھی ملتی ہے، ہمیں حوصلہ بھی ملتا ہے، ہمیں امید بھی ملتی ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا بلکہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف بڑھنا ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص، ایک یہودی، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اور اسے بھی حضرت ابو سعید خدری روایت فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور 99 قتل کرنے کے بعد وہ کسی عالم کو ڈھونڈ رہا تھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. یعنی اس کا ضمیر مردہ، اتنے قتل کرنے کے باوجود ضمیر جاگ رہا تھا، کہیں نہ کہیں اسے ملامت کر رہا تھا، اسے جگا رہا تھا کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے. وہ عالم کا پتہ کرتے ہوئے اسے کسی نے اسے راہب کا پتہ بتایا. وہ ایک راہب کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اب بھی اللہ پاک سے اگر میں توبہ کروں تو وہ میری توبہ قبول فرما لے گا؟ تو راہب کہتا ہے کہ نہیں، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. وہ راہب کو بھی قتل کر دیتا ہے. اس طرح وہ پورے 100 قتل کرتا ہے اور پھر عالم کی تلاش میں نکلتا ہے. تو اسے ایک عالم ملتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے، عالم سے پوچھتا ہے وہ نوجوان کہ کیا میری توبہ اب بھی قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ عالم اسے جواب دیتے ہیں کہ کیوں نہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، تمہاری توبہ اب بھی قبول ہو سکتی ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم
وہ جگہ جہاں تم رہتے ہو وہ اچھی جگہ نہیں ہے، اسے چھوڑ کر نیک لوگوں کی صحبت میں جاؤ، نیک لوگوں کی بستی وہاں موجود ہے، اسے اس بستی کا پتہ بتاتا ہے، کہتا ہے عبادت گزار لوگ وہاں رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور وہاں توبہ بھی کرو اور ان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو، واپس پلٹ کر اس جگہ نہ آنا جو برائی کا گڑھ ہے۔ وہ نوجوان یہ سنتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ اس سفر پر یعنی اللہ والوں کی بستی کی طرف جانے لگتا ہے، عبادت گزار لوگوں کی بستی کی طرف جانے لگتا ہے کہ رستے میں اسے موت آ جاتی ہے۔ جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو لینے گناہ کے فرشتے یعنی جب اس نے گناہ کیے ہوئے تھے وہ فرشتے بھی آتے ہیں اور نیکوکار نیکی والے فرشتے بھی اسے لینے آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جائے گا، اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے بے تحاشا گناہ کیے ہیں، 100 قتل کیے ہیں، یہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ تو ابھی یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں آتا ہے اور پوچھتا ہے معاملہ کیا ہے۔ معاملہ جب پتہ چلتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ زمین کو ناپ لو، جس طرف زمین کم ہوگی یعنی اس میت سے، اس نوجوان سے فاصلہ زمین کا جس طرف سے کم ہوگا اس طرف اسے لے جانا۔ تو اللہ کی رحمت دیکھیں کہ وہ چونکہ صدق کے دل سے اللہ کے لیے توبہ استغفار کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو اللہ پاک نے وہ زمین نیکوکار لوگوں کی طرف سے اس کے لیے کم کر دی، اور گناہ گار جس بستی کی طرف سے وہ آ رہا تھا بڑھا دی، تو نیکی کے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ اللہ کا کرم اور فضل ہم لوگوں پر بھی ہے، ہمیں اسے محسوس کرنا ہے، ہم نے اس کی طرف بڑھنا ہے۔ اور فقط بات یہیں ختم نہیں ہوتی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے صحیح طرح سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث پاک ہے ترمذی شریف کے، کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر کلمہ شہادت پڑھ لیا، اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اس نے یہ دعا مانگی کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دے، مجھے پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں بنا دے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں 8 دروازے رکھے ہیں، یعنی سبحان اللہ کہ کتنی بڑی اس کی عظمت اور فضیلت ہے کہ وہ جنت میں اللہ پاک نے اس کے لیے 8 دروازے رکھ دیے ہیں۔ پھر جو توبہ کرتے ہیں، جو توابین ہوتے ہیں، ان کی اولاد میں، ان کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ پھر میں نے کہا تھا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر وہ تم پر زوردار بارش بھی برسائے گا، تمہاری مال، تمہارے اموال اور اولاد میں کے ذریعے بھی تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ استغفار کے ذریعے، یعنی آج ہم پریشان ہیں، ہماری اولاد نافرمان ہے یا اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، تو آپ فرماتے تم کثرت سے، کوئی مجھے وظیفہ بتائیں، آپ فرماتے تم کثرت سے استغفار کرو، اللہ پاک تمہیں بیٹوں سے نوازے گا، تمہیں 10 بیٹے عطا فرمائے گا۔ تو وہاں حضرت امیر معاویہ بھی تھے، آپ فرماتے کہ آپ نے یہ وظیفہ دیا ہے۔ وہ چلے جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جب اولاد ہو جائے تو میرے پاس آنا، کچھ کافی عرصے بعد وہ شخص واپس آتا ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے 10 بیٹے عنایت فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ بھی ہوتے ہیں، حضرت حسن سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا، مطلب یہ وظیفہ آپ نے کہاں سے لیا؟ تو حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ قرآن سے لیا ہے، اللہ پاک نے یہاں فرما دیا کہ وہ تمہاری مدد اموال اور اولاد کے ذریعے کرے گا، مگر اس کے لیے شرط کیا ہے کہ تم استغفار کرو۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید سے، قرآن پاک سے یہ وظیفہ نکال کر دیا ہے۔ تو ہم بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں، تو اس وظیفے کو ہمیں بھی کرنا چاہیے تاکہ ہماری بھی مشکلات کم ہوں، ہماری بھی پریشانیاں کم ہوں، ہم بھی تکالیف سے نکلیں۔ اور ان تکالیف سے نکلیں گے کس کے ذریعے؟ توبہ استغفار کے ذریعے، کیونکہ توبہ ہر چیز کی بنیاد ہے، ہر چیز کی اصل ہے۔ جب ہم اپنا احتساب ہی نہیں کریں گے تو ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ ہم کہاں اسٹینڈ کریں۔ جب ہم اپنا احتساب کریں گے پھر ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اب توبہ کرنی ہے، اب ہم نے اپنے آگے کی چیزوں کو، معاملات کو دیکھنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت ایک اور جگہ سورہ فرقان میں ارشاد فرماتا ہے کہ مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، توبہ کی، ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اب غور کریں گے کہ ہم نے جتنی آیات پیچھے دیکھی ہیں، ترجمہ جتنی آیات کا کیا ہے یا آیات پڑھی ہیں، ان میں ہم نے یہ لفظ
یہ لازمی دیکھا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. وہ بار بار دعوت دے رہا ہے، وہ بار بار اپنے رحمان ہونے کا، اپنے رحیم ہونے کا، اپنے غفور ہونے کا، اپنے ستار ہونے کا ہمیں بتا رہا ہے. وہ ہمارے عیبوں کو چھپا رہا ہے، تو ہمیں بھی اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اور یہاں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جتنے گناہ، جتنی برائیاں کی ہیں، اگر ہم سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اتنے ہم اگر نیکی کرتے جائیں گے تو اللہ پاک ہماری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. مکاشفۃ القلوب میں ایک حکایت ہے کہ ایک نوجوان جب گناہ کرتا تھا وہ اپنے دفتر میں یعنی اپنے رجسٹر میں اس گناہ کو لکھ لیا کرتا تھا. ایک دن جب وہ اپنے رجسٹر اس نے کھولا تو اس نے دیکھا ہے کہ اس رجسٹر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ ہے جو ان گناہوں کو، برائیوں سے، ان برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا، جو شرک کو ایمان سے بدل دے گا. تو اللہ پاک جو بدکاری کو بخشش سے بدل دے گا، جو گناہ و معصیت کو عصمت سے بدل دے گا، نیکوکاری سے بدل دے گا. یعنی اللہ پاک وہ گناہ جو لکھ رہا تھا بتا دیا کہ میں تمہاری برائیوں کو تبدیل کر سکتا ہوں، مگر سبب ایک ہی ہے، وہ ہے اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا، پلٹ آنا، لوٹ آنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی جا بجا ہمیں اس چیز کی ترغیب عنایت کی ہے. جہاں توبہ استغفار برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، جہاں توبہ استغفار کرنے والوں کے لیے اللہ پاک جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جہاں ان کے مال اور اولاد کے ذریعے ان توبہ استغفار توابین کی مدد فرماتا ہے، وہیں توابین کے لیے سب سے بڑا ایک اللہ رب العزت کی طرف سے انعام یہ بھی ہے کہ توبہ استغفار کے ذریعے صفائے قلب ہوتی ہے. یعنی جو قلب، جو ہمارا دل گناہ کر کے سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کی بھی صفائی کا کام توبہ استغفار کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا ذکر ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی کیا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی مسلم ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ سیاہ دھبا اسے دور کرنا ہے، اگر وہ زنگ اسے دور کرنا ہے تو استغفار کرے، اور اگر وہ استغفار نہیں کرے گا تو وہ زنگ بڑھتا چلا جائے گا اور پورے دل کو اس لپیٹ میں لے لے گا. تو توبہ استغفار، پھر جب وہ دل سیاہ ہو جائے گا تو سخت بھی ہو جائے گا، اور جب سخت ہوگا تو پھر اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے وقت لگے گا. اور اللہ کی توفیق ہی سے وہ ہمیں یہ عنایت عطا کرتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں. تو توبہ استغفار ہمارے دل، ہمارے قلب کی صفائی کا بھی بہترین ذریعہ ہے. اب ناظرین، ہم اس طرف آتے ہیں کہ ہم نے فضائل تو دیکھ لیے، انعامات تو دیکھ لیے، کرامات تو دیکھ لیے کہ اللہ پاک ہم پہ کتنا کرم فرماتا ہے. اور وہیں جو توبہ استغفار نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف نہیں پلٹتے ہیں، جو اللہ کے کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے کیا وعیدات ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بے شک وہ ظلم کرتا ہے. یعنی اللہ رب العزت ہمارے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم اپنے آپ پر اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو ہم خود پر خود ہی ظلم کر رہے ہیں. اسی طرح ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھے بھول جاتے ہیں، مگر تم ان لوگوں میں شمار نہ ہونا کہ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں. اور ایسے بھی نہ بننا کہ خود پر ظلم کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ ہو. لفظ توبہ اور استغفار کی بار بار تکرار کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہمارا موضوع ہے، دوسرا یہ ہمارے ذہنوں اور دلوں میں ایسے بس جائے، رچ بس جائے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیوں کرنا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ عشرہ ہم اپنی ذات کے لیے دوبارہ سوچ و بچار کر کے اپنے آپ کو دوبارہ ہم نے بلڈ کرنا ہے اور کھڑے ہونا ہے. تو توبہ استغفار کے لفظ کو بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذہن نشین کر لیں، ہم اپنے دل میں اس بات کو بسا لیں کہ ہمارا کوئی مقصد ہے. ہم عموماً ہم میں سے بہت سارے لوگ، میں یہ نہیں کہتی کہ ہم نہیں کرتے، بالکل کر رہے ہوں گے اور ہم روزانہ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک یاد دہانی ہے. جیسے عشرہ مغفرت رمضان المبارک بار بار آتا ہے اور ہمیں ہر سال آتا ہے اور ہمیں اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل، اللہ کے کرم کی طرف لے کر جاتا ہے، تو اسی طرح ہم بھی اپنی سمجھیں یہ چیزیں دہرا رہے ہیں تاکہ ہم بھی مضبوط ہوں، ہم بھی ثابت قدم رہیں اور عوام الناس سے خاص کے درجے پہ پہنچے، خاص سے مزید خاص لوگوں کے درجے پہ پہنچے. یہاں ایک اور حدیث پاک کا تذکرہ کروں گی کہ ترمذی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گھر والوں کے ساتھ زبان درازی کر لیا کرتا تھا، یعنی مجھے غصہ آتا تھا تو میں غصہ کر لیا کرتا تھا گھر والوں پر.
تو میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے اس بات کا ذکر حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے حذیفہ کیا تم استغفار نہیں پڑھتے؟ یعنی کثرت سے استغفار کیا کرو تاکہ تم اپنی زبان پر قابو رکھ سکو، تاکہ تم اپنے غصے کو کنٹرول کر سکو۔ یہی وجہ ہے کہ امت کی تعلیم کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ یہاں میں اپنی گفتگو کا اختتام ایک واقعے پر کروں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو رستے میں ایک نوجوان ملا۔ جب اس نوجوان کے ہاتھوں میں کچھ بوتلیں تھیں، ان پر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو نوجوان گھبرا جاتا ہے اور ڈرتا ہے اور دل میں تہیہ کرتا ہے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھے عمر کے سامنے شرمندگی سے بچا لے، میں دوبارہ کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ ایک اس کا عمل تھا، مگر اس عمل میں اخلاص تھا، صدق تھا۔ آپ نے کہا کہ مجھے دکھاؤ کہ اس میں کیا ہے، تو نوجوان نے کہا اس میں سرکہ ہے، اور ڈرتے ڈرتے یہ تہیہ دل میں کیا اور ڈرتے ڈرتے جب چادر ہٹائی تو وہ واقعی سرکہ تھا۔ اس کا تذکرہ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمہ نے کیا ہے کہ ایک نوجوان جب صدقے دل سے توبہ کر رہا ہے حضرت عمر کے حیا سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ پاک اس کی توبہ کیسے قبول فرماتا ہے کہ اس کے پردے رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ تو ستار العیوب ہے۔ تو جب ایک مومن، ایک مسلمان اللہ کی بارگاہ میں اسی صدق کے ساتھ، اسی اخلاص کے ساتھ حاضر ہوگا، وہ تو کیوں نہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا، کیوں نہ وہ اس کی مشکلات کو آسان کرے گا، کیوں نہ وہ اس کے اولاد، اس کے مال، اس کے کاروبار کے ذریعے اس کی مدد کرے گا۔ تو ہمیں سوچنا ہے معزز ناظرین، ہمیں سوچنا ہے، ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے، اور ہم نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے ہم رمضان المبارک میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچے رہیں، ہم کم ٹی وی دیکھیں، ہم کم موبائل کا استعمال کریں، ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف رجوع کریں، ہم زیادہ کثرت سے نمازیں پڑھیں۔ اور یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جہاں فرائض کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جب ہم اخلاص کے ساتھ اس کی طرف رجوع کریں گے تو وہ یقیناً اللہ رب العزت ہماری طرف پلٹے گا اور وہ ہمیں دیکھے گا۔ میں آخر میں یہی کہوں گی کہ ہم اپنا احتساب کریں۔ ہم گناہوں سے کیسے بچیں؟ کہ ہم اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہیں، ہم اچھے نیک لوگوں کی صحبت کو تلاش کریں اور وہاں بیٹھیں، اور کوشش کریں کہ ہم فضول کاموں سے بچ سکیں، فضول گوئی سے بچ سکیں، کیونکہ ہم انہی کے ذریعے جو ہے وہ پھر آگے مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں برائیوں کی طرف۔ تو معزز ناظرین، ہمارا پیغام اس موضوع کا جو ہم نے 2 نشستوں میں ذکر کیا ہے وہ یہی ہے کہ آئیے اس ماہ مبارک میں، اس عشرۂ مغفرت میں اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، اپنے رب سے رجوع کریں۔ وہ رحمت اور کرم کے دروازے کھول کر بیٹھے ہیں، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس کے کرم، اس کی رحمت، اس کی فضل، اس کی عنایات کے محتاج ہیں، اس کی بارانی رحمت کے محتاج ہیں۔ تو یقیناً آپ سب یہ عمل کرتے بھی ہوں گے، اور ہم آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں گے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اپنے اس عمل کو بڑھائیں گے، اور اپنا مقصد جو ہمارے زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کریں، تو اس قرب کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔